السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین محترم و ناظرین گرامی قدر، خداوند متعال کے شکر گزار اور سپاس گزار ہیں کہ خالق کائنات نے یہ فرصت اور موقع میسر کیا کہ ہم قم المقدسہ حرم معصومہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک بیٹھ کر اور دفتر قائد میں بیٹھ کر اپنے معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے کہ پروردگار عالم نے کتنا لطف کیا ہے کہ ہم اس بات کی طرف آئیں کہ ماہ رمضان کو پائیں اور شب قدر جو کہ تاکراتوں میں قرار پاتی ہیں وہ ہمارے ہاں سے گزر چکی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شب قدر گزر چکی تو مزید ہم خدا سے رابطہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ پورا ماہ رمضان قیمتی ہے اور قیمتی لمحات رکھتا ہے۔ ہر خطیب، ہر عالم، ہر مبلغ، ہر معلم، ہر استاد جب ماہ رمضان آتا ہے تو اس آیت پر روشنی ڈالتا ہے، اور ضرورت بھی ہے کہ اس آیت کو بار بار غور و فکر کیا جائے اور توجہ دی جائے، جس کے ذریعے پروردگار عالم یہ ہمیں بتا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اس کا اگر میں ترجمہ کروں تو واقعاً تفاسیر آل محمد اس کی تائید کرتی ہیں اس انداز سے کہ اے علی کے چاہنے والو، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ اے علی پر ایمان رکھنے والو، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ یعنی اے علی والو، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے تاکہ تم متقی بن سکو۔ پروردگار کیوں متقی بنا رہا ہے ہمیں؟ کہ اس لیے کہ تمہیں علی کے اہل بنانا ہے، کیونکہ علی مولا امام المتقین ہیں اور وہ متقیوں کے امام ہیں۔ اگر تمہارے قریب سے تقوی نہیں گزرے گا تو تم علی کے اہل نہیں بن سکتے۔ اسی لیے خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی بنیں تاکہ ہم امت علی بن سکے، ہم مولا علی کے چاہنے والے اور علی کے شیعہ بن سکیں۔ اور جب ہم اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ قرآن نے کن معنوں میں تقوی کو بیان کیا ہے، یہاں سے ایک اور بحث بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ گویا کہ یہ آیت ہمیں تفسیر آل محمد کی روشنی میں بتاتی ہے کہ ایک امام ہے، ایک گروہ معمومین کا ہے۔ امام کیسا ہونا چاہیے اور مأموم کیسے ہونے چاہیے، امام کے پیروکار کیسے ہونے چاہیے۔ امام جو امام المتقین ہے، جسے اللہ نے انتخاب کیا ہے، جسے اللہ نے چن لیا ہے، جس کے لیے مختلف جگہوں پر اور مختلف مواقع پہ پروردگار عالم نے جس کا تعارف کروایا، جس کا رسول خدا کے ذریعے اس انداز سے تعارف کروایا کہ جب رسول خدا امت مسلمہ کے پر اپنی حجت تمام کرتے ہیں تو یہ جملے کہتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تمہارے اموال سے زیادہ تم پر حق رکھتے ہیں، تمہارے مالوں پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تمہاری اولاد پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، حتیٰ کہ تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ان معنوں میں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس معنی میں نبی تم پر حق رکھتے ہیں، حق کے تصرف اور حق کے اولویت، اسی معنی میں علی کی ذات تم پر حق کے تصرف اور حق کے اولویت رکھتی ہے۔ یہ آیت در اصل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں امام المتقین کا پیروکار کیسے بننا ہے۔ تو جب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ متقی کی صفت کیا ہے، متقی کی کوالٹی کیا ہے، متقی کے معنی کیا ہیں، تو خود بخود سمجھ میں آتا ہے کہ علی کا چاہنے والا کیسا ہونا چاہیے تاکہ علی ایک بہترین امت کو لے کر چل سکے۔ تو ابتدا میں جب ہم آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یعنی جس طریقے سے پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ علی کو متقین چاہیے، قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم متقین کی ہدایت کریں گے۔ ہمارے ہاں جو متقی کا بنیادی تصور ہے اور بنیادی خیال ہے وہ یہ ہے کہ متقی جو پہلے ہی مسلح عبادت پر ہو، متقی جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، اور متقی جو تمام نیک کاموں کو انجام دینے والا ہو، ہم اسے متقی کہتے ہیں۔ جو اس انداز سے متقی ہے، قرآن اس کی کیا ہدایت کرے، کیونکہ وہ ہدایت پر ہے۔ مگر یہاں پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہدایت کی صلاحیت ہے، یہ تقوی فطری ہے۔ علی مولا کو وہ افراد چاہیے جو حق کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر سکیں، جب بھی ان کے سامنے حق آ جائے اپنے آپ کو روک پائیں، حق کے سامنے حق کو تسلیم کرنے والے ہوں۔ ایسا نہیں ہو کہ ڈٹھائی کا مظاہرہ کریں، ایسا نہ ہو کہ جب ان کے سامنے حق ہو تو خود غرضی اور خود نمائی کا مظاہرہ کریں، نہیں۔ علی مولا کو وہ شیعہ چاہیے جب بھی حق بات آ جائے، جس بھی طرف سے آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنگ جمل ہو رہی تھی اور پوچھنے والے نے سوال کیا کہ اس طرف بھی شخصیات ہیں، اس طرف بھی شخصیات ہیں، تو میں کہاں جاؤں؟ تو وہاں پر مولا کائنات نے یہ جملہ فرمایا کہ تمہارے لیے حق واضح ہونا چاہیے۔ اگر حق تمہارے لیے واضح ہوگا تو تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ یعنی اولین مرحلے میں انسان کا نفس اتنا آمادہ اور قائل ہو، جب بھی اس کے سامنے حق پیش کیا جائے، چاہے چھوٹے کی طرف سے حق پیش کیا جائے، چاہے بڑے کی طرف سے حق پیش کیا جائے، اور مشکل پہلے مرحلے میں یہی ہوتی ہے، حق کے تسلیم کرنے میں۔ یہ جو رسول خدا 40 سال انتظار کر رہے ہیں تاکہ امت کو پیغام پہنچائے، یہ اس لیے آمادہ کر رہے ہیں تاکہ یہ حق کو تسلیم کرنے والے بن جائیں۔ دوسری ایک مثال دوں گا کہ جب ہم زمین کے حوالے بیج کرتے ہیں تو بیج حوالے کرنے میں مشکل نہیں ہوتی، زمین کو آمادہ کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ موسم سازگار ہو، زمین آمادہ ہو، پھر جا کر بیج کو زمین کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تقوی یہی ہے کہ قلب انسانی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو، جب جس مرحلے میں بھی ہو، اگر یہ انسان ہدایت فطری اور ہدایت معنوی اور تقوی فطری اور تقوی معنوی کا قائل ہے تو فوراً حق کے سامنے سرنڈر کر لے گا۔ بڑے بڑے افراد اس بات پر اور اس جگہ پر آ کر رک گئے کہ انہوں نے اپنی انانیت کی وجہ سے، انہوں نے خود پسندی کی وجہ سے، انہوں نے اپنی خود پرستی کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کیا۔ پہلی معنی تقوی کی یہ ہے کہ تقوی فطری، جب بھی حق آئے اسے قبول کرو، اپنی ذات کو مت دیکھو، اپنے جسے کو اور اپنی حیثیت کو اور اپنے زمان کو نہیں دیکھو، اپنی اسٹیٹس کو نہیں دیکھو، حق جہاں سے بھی آئے اسے قبول کر لو۔ اس پر قرآن کی کئی آیتیں ہمیں توجہ دلاتی ہیں۔ نمبر دوسرا مرحلہ تقوی کا، کہ جس کی طرف قرآن مجید بھی ہمیں توجہ دلاتا ہے، وہ ہے بصیرت کا۔ اور واقعاً یہ حق قبول کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے جن کے ہاں بصیرت ہوتی ہے۔ تقوی بمعنی بصیرت، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی الہی اختیار کرو تو پروردگار تمہارے لیے فرقان کو قرار دے گا۔ یعنی کس کو قرار دے گا؟ حق اور باطل کو شناخت کرنے والی نظر دے گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اسی لیے عارف حسین الحسینی اعلی اللہ مقامہ کے لیے یہ جملہ ملتا ہے کہ وہ اکثر اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو تو پروردگار عالم بلیک اور وائٹ تمہارے لیے جدا کر کے دے گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا، بلکہ شخصیات سے ملو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ الہی شخصیت ہے یا باطل شخصیت ہے۔ دوسرا مرحلہ بصیرت، اگر انسان کے پاس بصیرت ہو تو آسانی کے ساتھ وہ اپنے رہبر، اپنے رہنما، اپنے امام کے فرمان پر عمل کرتا ہے۔ اور پھر یہاں مجھے کہنا پڑے گا کہ امام اور نبی کے لیے جو مشکل ترین کام تھا وہ لوگوں کی لاشعوری تھی، بے شعوری تھی۔ یہ جو نبی خدا
جس طریقے سے میں نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں انہیں آمادہ کرنا کہ ہدایت کو قبول کریں، دوسرا مرحلہ یہ ہدایت کو قبول کیسے کریں گے؟ جب ان میں بصیرت ہوگی، جب ان میں بیداری ہوگی، جب ان میں آگاہی ہوگی، جب ان میں شعور ہوگا۔ اور چونکہ یہ اشرا دیکھیں، اشرا نجات ہے، کوئی قوم نجات حاصل نہیں کر سکتی جب تک اس کے پاس بصیرت اور بیداری نہ ہو۔ فردی طور پر جہنم سے آزادی حاصل کرنا الگ چیز ہے، اجتماعی طور پر اپنی نجات کی راہوں کو طے کرنا یہ الگ چیز ہے۔ آپ اگر توجہ فرمائیں کہ پروردگار عالم کیا کہتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، پروردگار کسی قوم کی تقدیر، کسی قوم کے راستے کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنا راستہ نہیں بدلتی۔ نبی خدا یہ چاہتے ہیں 40 سال تک یہ قوم بیدار ہو جائے، یہ قوم باشعور ہو جائے، یہ قوم آگاہانہ طور پر دین کو قبول کرے۔ قرآن اسلام مقلد نہیں پیدا کرتا، اندھی تقلید والوں کو پیدا نہیں کرتا، بلکہ آگاہانہ اور اختیارانہ اور خود مختارانہ طریقے سے راستے کو اختیار کرواتا ہے، چاہے دو ہی کیوں نہ آئے مگر آگاہانہ طور پر۔ تیسرا تقوی کا جو مرحلہ ہے وہ بصیرت ہے۔ بصیرت کے بعد جو تیسرا مرحلہ آتا ہے، بلکہ تیسرا مرحلہ یہ ہے اخلاص۔ بصیرت کے بعد جو تیسرا مرحلہ آتا ہے وہ اخلاص کا ہو۔ متقی اول مرحلے میں جو تقوی کا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کو قبول کرے، ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہو، اپنے آپ کو آمادہ رکھے، جب بھی حق آئے گا اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرے گا، تسلیم کرے گا، خاضع ہو جائے گا، خاشع ہو جائے گا۔ یہ ہے متقی کا پہلا مرحلہ۔ نمبر 2، متقی بابصیر انسان ہوتا ہے، بصیرت ہوتی ہے اس کے پاس۔ نمبر 3، متقی کے پاس اخلاص ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت حابیل علیہ السلام کے مقابلے میں جب قابیل آئے اور جب قربانی پیش کی گئی تو کس کی قربانی پیش ہو رہی ہے، قبول کی جا رہی ہے؟ حضرت حابیل علیہ السلام کی۔ اور وہاں پر یہ جملہ کہا گیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ اس بات میں نہیں ہے کہ میں گندم کے خوشے لے کر آؤں گا تو وہ جلدی جل جائیں گے اور انہیں آگ جلدی پکڑ لے گی ظاہری اسباب کے ذریعے سے، جیسے کہ قابیل نے کیا، نہیں ہے، بلکہ حابیل نے کہا جو میری سب سے پیاری چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں پیش کروں، اخلاص، خالص، سچے دل سے۔ تو یہاں پر یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اور اب دیکھیے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے رسول خدا کو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب رب عالمین کے لیے ہے، یعنی زندگی کا ہر لمحہ خداوند متعال کے لیے ہو۔ اور یہاں پر حضرت ابو ذر کو رسول خدا یہ جملہ کہتے ہیں، اے ابو ذر اپنی نیت کو سچا اور خالص بنا لو۔ کہا یا رسول اللہ کیسے سچا اور خالص بناؤ؟ کہا اس انداز سے سچا اور خالص بناؤ، اگر سونے جاؤ تو سونا بھی خدا کے لیے ہو، اور ہے جب سونا خدا کے لیے ہو جائے تو اللہ یہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جب تلوار چلانا خدا کے لیے ہو جائے تو رسول خدا یہ جملہ کہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جب سجدہ خدا کے لیے ہو جائے تو وہاں پر علی ابن ابی طالب یہ جملہ کہتے ہیں الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، جب زندگی کا ہر لمحہ خدا کے لیے ہو جائے تو جب خدا کی راہ میں زکوٰۃ دی جائے، انگوٹھی دی جائے تو اللہ اس کو اتنا قبول کر دیتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کی صدائیں آتی ہیں۔
جب اخلاص سے عمل انجام دیا جائے اور اخلاص سے خدا کی راہ میں سویرے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا جائے اور جس گھوڑے پہ سوار ہوا جائے تو اللہ ان گھوڑوں کی بھی قسمیں کھاتا ہے اور یہ جملے کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ ساری چیزیں قیمتی کیوں بن رہی ہیں؟ اس لیے کہ ان تمام چیزوں میں تقویٰ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد مرحلہ تقویٰ یہ ہے کہ ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت، تسلیم ہونے کی صلاحیت، بصیرت، اخلاص، مزید ایک اور مرحلہ آتا ہے۔ وہ یہ مرحلہ آتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ مجھ سے غلطی ہو جائے، خدا نخواستہ میرے قدم لڑکھڑا جائیں، خدا نخواستہ میں راہ راست سے ہٹ جاؤں، تو وہاں پر اگر میں متوجہ ہو جاؤں، اس بات کی طرف توجہ ہو جائے تو فوراً خدا کی طرف پلٹوں۔ یہ تقوی والوں کی علامت ہے۔ اگر ان شرائط کے ساتھ علی مولا کے پاس افراد ہوں گے تو بہترین امت ہوگی، امانت دار امت ہوگی۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں واقعاً کہ رہبر کیسا ہوتا ہے، قائد کیسا ہوتا ہے، امام کیسا ہوتا ہے، تو نہج البلاغہ سیاست نامے کا نصاب ہے ہمارے پاس۔ اگر آپ وہاں توجہ فرمائیں تو ہمیں نہج البلاغہ میں سیاست علوی و سیاست اموی نظر آتی ہے، وہاں پر ہمیں قائد کے حقوق اور امت کے فرائض نظر آتے ہیں، وہیں پر ہمیں قائد کی مظلومیت اور امت کی نادانیوں سے آگاہی ملتی ہے۔ اس لیے کہ اگر امت نادان ہو تو قائد کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتی ہے۔ نہج البلاغہ نے خوش اسلوبی سے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ قائد کس انداز سے قائد ہونا چاہیے، اس کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کی طرف جائیں کہ قائد کس انداز سے قائد ہونا چاہیے، میں چاہتا ہوں جو واقعاً اس بات پہ توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ امت کس انداز سے اپنے ہاتھوں سے قائد کو کھو دیتی ہے۔ اب چند ہی دن تو گزرے مولا علی کی شہادت کو، 2 دن بلکہ گزرے، مولا نے کیا جملہ کہا، رونا آتا ہے خدا کی قسم۔ مولا نے یہ جملہ کہا، پروردگار مجھے ان کے ہاں سے اٹھا لے اور یہ جیسے ان کے پاس ایسا ہی انہیں رہنما دے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ علی کیسا رہنما تھا۔ قائد کی مظلومیت کیا ہوتی ہے؟ قائد کی مظلومیت یہ ہوتی ہے، مولا علی یہ فرماتے ہیں، بولتا ہوں تو کہتے ہیں حکومت کی لالچ ہے، خاموش ہوں تو کہتے ہیں یہ موت سے ڈرتا ہے۔ جو امت اپنے قائد کا نہ بولنا سمجھ پائے نہ خاموشی سمجھ پائے، اس سے بڑھ کر قائد کی مظلومیت کیا ہوتی ہے؟ مجھے ڈاکٹر علی شریعتی کے یہاں پر بہت عجیب جملے یاد آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی یہ کہتے ہیں جو علی نے بولا اس پہ کان مت دھرو، جو علی 25 سال خاموش رہا ہے اس خاموشی کو سننے کی کوشش کرو، کیونکہ بولا تو بے عقلوں کے لیے جاتا ہے، جن کے پاس عقل نہیں ہوتی ان کو بولا جاتا ہے، جن کے پاس عقل ہوتی ان کے سامنے بولا نہیں جاتا، ان کے سامنے اہداف ہوتے ہیں کہ قائد اور امام کا ہدف کیا ہے، اس کے مطابق علی مولا جانتے ہیں کہ مجھے کن کے سامنے بولنا ہے، کن کے سامنے نہیں بولنا، اور جب قائد کو معلوم ہوتا ہے کہ کن کے سامنے نہیں بولنا، وہ بغیر بولے قائد کا مقصد سمجھ جاتے ہیں۔ ایسے افراد کہاں ہیں؟ مالک اشتر جیسے۔ اسی لیے مولا کائنات نے جناب حمزہ، جناب جعفر طیار کو یاد کیا، جناب مالک اشتر کو یاد کیا، اور یہ جملہ کہا، مالک اشتر میرے لیے ایسے تھا جیسے میں نبی خدا کے لیے تھا، کیونکہ نبی کو علی کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، علی مجھے یہ چاہیے، کیونکہ علی دانا ترین انسان تھے، علی بابصیرت ترین انسان تھے، علی وہ شخصیت تھے جو ہدف و مقصد رسول اللہ کو جانتے تھے۔ کون سی امت ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے قائد کو کھو دیتی ہے؟ اور یہ قائد دعائیں کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ پروردگار ان کے درمیان سے مجھے اٹھا لے۔ نمبر 1، امت کی جہالت۔ جب امت جاہل ہو جائے
تو قائد کو ضائع کر دیتی ہے۔ نمبر 2، امت کی جلد بازی۔ آپ مجھے بتائیں، یہ امت کی جلد بازی نہیں تھی کہ علی مولا کو جب کہا گردن پہ تلوار رکھ کے، وہ علی کی امت گردن پہ تلوار رکھ کر کہتی انہوں نے قرآن کو نوک نیزوں پر بلند کیا ہے، آپ جلدی مالک اشتر کو واپس بلا لیجئے۔ جب امت کی جلد بازی ہوتی ہے تو قائد بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بہت سارے فیصلے قائد امت کی وجہ سے نہیں لے پاتا، اس لیے کہ امت جاہل ہوتی ہے، جلد باز ہوتی ہے۔ نمبر 3، امت کی نادانی۔ نمبر 4، امتوں کا دشمنوں کے پروپیگنڈا میں آ جانا۔ امام حسن کی صلح پر بہت ساری بحث کی جا رہی ہے، مگر کبھی اس بات پر بحث کی گئی کہ امام حسن آخر صلح کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دوستان دشمنوں کے زیر اثر آ گئے تھے، ان کے پروپیگنڈا کے زیر اثر آ گئے تھے۔ اور اس کے بعد نمبر 5، امت کی نگاہیں مصلحت کے بجائے حرکت پر رہتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ حرکت کریں گے تو ہماری نجات ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو ایک واقعے کی طرف نشان دو۔ یہ کون طے کرتا ہے کہ امت کو حرکت کرنی چاہیے یا مصلحت کے طور پر پیچھے رہنا چاہیے؟ 2 واقعے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت، پل بغداد پہ جنازہ۔ کچھ جلد باز افراد یہ چاہتے ہیں کہ ہم جائیں اور نمائندگی کریں شیعوں کی طرف سے، اور وہ جنازہ اٹھائیں اور لوگوں کو کہیں کہ یہ ہم نے جنازہ اٹھایا ہے۔ مگر وہاں پر امام علی رضا علیہ السلام اپنے خاص شیعوں کو پیغام دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خبردار کوئی شیعہ باہر نمودار نہ ہو، کیونکہ ہارون چاہتا ہی یہی ہے کہ ہمارے جد، ہمارے بابا کے جنازے کے ذریعے خالص شیعوں کو باہر لایا جائے تاکہ ان کو قتل عام کر سکے۔ وہاں پر جو سنجیدہ شیعہ تھے انہوں نے اور مکتب سے تعلق رکھنے والوں کو آگے کیا، کام انہوں نے لیا مگر آگے دوسروں کو کیا۔ کبھی کبھار اس انداز سے کام لیا جاتا ہے، ضرور نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم فرنٹ لائن پر ہوں، مگر یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ قائد فیصلہ کرے گا، یہ امت کا رہبر فیصلہ کرے گا کہ ہمیں فرنٹ لائن پہ رہنا ہے یا ہمیں پیچھے رہنا ہے۔ کام ہم ہی کریں گے، مگر کیسے؟ فرنٹ لائن پر رہ کر کام کریں گے یا پیچھے رہ کر کام کریں گے؟ نمبر 2، امام علی نکی کے زمانے میں جب امام حسین کے حرم کو ڈھایا جا رہا تھا، وہاں پر جو عظیم کام دکھایا وہ عبدالعظیم الحسنی نے شیعوں کو بلایا اور کہا کہ امام نکی کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ زمانہ نہیں کہ تم باہر نکلو، یہ تقیے کا زمانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ متوکل یہ چاہتا ہے کہ تم باہر نکلو تاکہ تم پر حملہ کیا جائے، تمہیں مار دیا جائے۔ خالص شیعوں کو چن چن کر وہ مارنا چاہتا ہے۔ تو وہاں پر بعض جلد باز شیعوں نے عبدالعظیم الحسنی کو یہ طعنہ دیتے ہوئے کہا تم حسنیوں کی کب سے حسینیوں کے ساتھ بننے لگی کہ تم ہمیں سمجھا رہے ہو؟ جبکہ وہاں پر امام علی نکی پہلے ہی اعتبار اپنا ظاہر کر چکے تھے۔ جناب عبدالعظیم الحسنی جن کے لیے امام تقی کا بھی یہ جملہ ملتا ہے کہ جو ان کی زیارت کرے ان کی زیارت کرنا گویا کہ امام حسین کی زیارت کرنا ہے۔ اتنے عظیم المرتبہ شخصیت، مگر جب عبدالعظیم الحسنی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اگر یہی فیصلہ کرنا چاہتے ہو آؤ پہلے میرے ساتھ لڑو، اور پھر لڑائی ہو اور پھر اس میں وہ جوان جو ہے چت ہو گیا جناب عبدالعظیم الحسنی جو اس وقت 55-60 سال کی عمر کے تھے۔ پھر وہاں پر پیغام دیا کہ معصوم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی تم باہر مت آؤ، اگر قیادت بصیرت کے ساتھ نہ ہو، رہنما بصیر نہ ہو تو امتوں کی نجات ممکن نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد قائد کے فیصلے کو قبول نہ کرنا اور قائد کی جگہ پر خود فیصلے لینا، یہ امت کی بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ حکمیت کا معاملہ یہی ہوا تھا۔ پہلے مرحلے میں تو مولا علی چاہ رہے تھے حکمیت نہ ہو جنگ صفین میں، دوسرے مرحلے میں مولا علی یہ چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ اشعری ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے، نادان ہے، دھوکہ کھا جائے گا۔ مگر نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو قبول کر چکے، ہمیں تو ان پر بڑا بھروسہ ہے، یہ تو بہت ہی اچھے انسان ہے۔
تو پھر کیا ہوا؟ اسی کے ذریعے سے علی مولا کو معزول کیا گیا. یعنی جب امتیں قائد کی جگہ پر خود فیصلہ لیتی ہیں تو امام علی جیسے امام سے ہاتھ کھو بیٹھتی ہے. یہ نصاب ہے، یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں بنا رہا، یہ نہج البلاغہ کا نصاب ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جب امت اپنے قائد پر بھروسہ نہیں کرتی تو قائد کی کسی بات کو سننا گوارا نہیں کرتی، اور جب امت اپنے قائد پر بھروسہ نہیں کرتی تو پھر وہ قائد کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتی. اور یہ یاد رکھیے گا، قائد کا اولین جو معاملہ ہوتا ہے، اولین جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ امت کو ہدایت کرنا ہوتا ہے. رفاہ پہنچانا قائد کا کام نہیں ہوتا. روٹی کپڑا مکان دینا قائد اسلامی کی بات کر رہا ہوں، رہبر اسلامی کی بات کر رہا ہوں، رہنما اسلامی کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی یہ کہے کہ جو ہمیں روٹی کپڑا مکان دے رہا ہے وہ ہمارا بہترین امام ہے تو وہ دنیا میں تو امام ہو سکتا ہے، اسلامی امام نہیں ہو سکتا. اسلامی امام اگر روٹی کپڑا مکان دے گا بھی تو ہدایت کے لیے دے گا. اسی لیے یہاں پر یہ جملہ ہے، من اعان تارک الصلاۃ بلقمۃ واحدۃ او شربۃ ماء فکأنما قتل انبیاء کلہم اولہم آدم وآخرہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر کوئی بے نمازی کو ایک لقمہ کپڑے کا ٹکڑا اور پانی کا ایک گھونٹ دے تو اس بے نمازی کو دینے والے نے جو دیا ہے گویا کہ تمام انبیاء کو قتل کر دیا ہے. توجہ فرمائیں. یعنی قائد جو ہوتا ہے وہ دین کی طرف لے کر جاتا ہے، قائد ہدایت کرتا ہے، دین کی طرف لے کر آتا ہے. اس کی اولین اور آخرین فکر یہی ہوتی ہے. چند دن پہلے ابھی کل پرسوں آپ نے دیکھا کہ رہبر معظم حفظہ اللہ کا بیان کتنا عجیب تھا، درد بھرا بیان تھا. کہا کہ ہماری قوم کو مادی ضرورت سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے. کوشش کرو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ یہ مومنین آئیں اللہ کے گھروں میں، حرم معصومین میں، تاکہ اللہ سے توسل اختیار کریں. یہ رہبر کی فکر ہوتی ہے. رہبر کی فکر گرچہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی مادی ضروریتوں کو پورا کیا جائے، مگر اول مرحلے پر یہ ہوتی ہے. اور دوسری بات، رہبر نمائندہ ہوتا ہے، حق دکھانے والا ہوتا ہے. یاد رکھیے جو حق دکھانے کے بجائے اپنے آپ کو دکھائے وہ رہبر نہیں ہوتا. رہنما ہے، حق دکھائے نہ کہ اپنے آپ کو دکھائے. سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کونو لی عبادی، میرے بندے بن جاؤ، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ تم خدا کے بندے بن جاؤ. امام معصومین علیہ السلام نے یہ جو جملہ کہا ہے کہ پروردگار عالم اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی، لولا نا ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی، لولا نا ما عرف اللہ، نونا لا ما وحد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی وحدانیت کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوتا. یعنی کیا؟ یہ اپنے اخلاص کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کی عبادت کروائی ہے. اور یہیں پر میں الصفات، جو قائد کی الصفات جو صفتیں ہونی چاہیے، صفتوں میں جو الصفات صفت ہے وہ ایمان ہے. کیونکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 285 جو طولانی ترین آیت ہے، ویسے مشہور ہے کہ آیت الکرسی ہے، مگر آیت الکرسی نہیں، یہ آیت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. کہ قائد وہ ہوتا ہے جس کا خود ایمان ہوتا ہے، جو پہنچاتا ہے. نمبر 2 معرفت ہوتی ہے، نمبر 3 علم ہوتا ہے، نمبر 4 شجاعت ہوتی ہے، نمبر 5 پیش بین ہوتا ہے. لوگ بعد میں پہنچتے ہیں، قائد پہلے نتیجے تک پہنچ کر امت کو ہدایت کر دیتا ہے کہ اب تمہیں یہ کرنا ہے. اور اب یہاں پر توجہ فرمائے کہ علی مولا کتنے مظلوم ہیں، کہ جب علی مولا مسجد کی طرف جاتے ہیں، یہی نادان قوم، یہی بے بصیرت قوم علی مولا کے قتل کی آمادگی کرتی ہے. یہ کون ہے؟ ابن ملجم. بے بصیرتی، خواہش پرستی کا عالم یہ ہے
کہ آ کر چند پیسوں پر امام المتقین جیسی شخصیت کو قتل کر دیتا ہے۔ یہیں پر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ جب بے بصیرت قوم ہو، چاہے اس کے سامنے امام حسن جیسی ذات ہو، مولا علی جیسی ذات ہو، امام حسین جیسی ذات ہو، وہ پھر ان کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ مولا حسن یہ کہتے ہیں تم بے بصیر ہو چکے ہو، بے شعور ہو چکے ہو۔ مولا حسین یہ کہتے تم اس لیے مجھے قتل کر رہے ہو کہ تمہارے شکموں میں مال حرام پڑ چکا ہے۔ دعا ہے خالق کے کائنات سے کہ پروردگار ہمیں صحیح طور پر معرفت امامت عطا فرما اور صحیح طور پر ہمیں امت بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جی، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمائیں تمام مومنین و مومنات کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، محمد لطیف عنایت بی بی، شہناز بی بی، رسولہ بی بی، حاکم بی بی، نبی بخش، خورشید بی بی، یعقوب علی، لطیف علی، نذیرہ بی بی، منظور حسین، محمد فیروز الدین، بشیرہ بی بی، ارشاد بی بی، شریفہ بی بی اور میر دین اور وارث علی، پروین اختر، صادق علی، سیمان بی بی، محمد علی، منصف علی، زینب بی بی، ان سب کے لیے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ ایک درود کی درخواست ہے، دعائے برائے صحت سلامتی سبطین علی، شازیہ بی بی، عذرا بی بی، یاسمین علی اور کشور بی بی، آفتاب علی، غلام عباس، ان مومنین کی صحت و سلامتی، جہاں کہیں مومنین بیمار ہیں، علیل ہیں، ہم سب میں سے جو جسمانی روحانی طور پر علیل ہیں، ان سب کی صحت عاجلہ و کلی کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، تمام نیک حاجت کی برآوری کے لیے، امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کے لیے ایک مرتبہ درود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔